الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان آپ لوگوں کی جھولیوں کی زینت بنانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ابو داؤد کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ یہ دعا 3 مرتبہ صبح کے وقت اور 3 مرتبہ شام کے وقت پڑھ لیتا ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی طاقت اس کو نقصان نہیں دے سکتی، بلکہ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ 3 مرتبہ یہ صبح فجر کے بعد اور 3 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو کوئی بھی اچانک پہنچنے والی تکلیف، مصیبت سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ اس روایت کو روایت کرنے والے جو راوی ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے، جنہوں نے روایت نقل کی ہے، ابان بن عثمان غالباً ان کا نام ہے، وہ اس طرح بیٹھے تھے اپنی مجلس میں تو یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ جو بندہ صبح کے وقت اور شام کے وقت 3 مرتبہ پڑھتا ہے، کون سی دعا، کون سا وظیفہ ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ صبح کے وقت، 3 مرتبہ شام کے وقت جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے، کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے سکتی، کوئی بیماری اس کو نہیں آ سکتی، کوئی کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف اس کو نہیں پہنچ سکتی۔ تو ابان بن عثمان یہ حدیث اس طرح اپنی مجلس میں بیان کر رہے تھے، خود جو بیان کر رہے تھے خود فالج زدہ تھے، ان کو فالج ہوا تھا۔ جب یہ حدیث بیان کی تو سامنے بیٹھا آدمی بڑے غور سے ان کو دیکھنے لگ گیا۔ تو وہ ابان بن عثمان کہتے ہیں، یار میں نے سمجھ لیا کہ تو مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہا ہے، تو میری طرف دیکھ رہا ہے، خود تو بیمار ہے، خود فالج زدہ ہے، ہمیں یہ حدیث سنا رہا ہے۔ کہنے لگے، مجھے اللہ کی قسم میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پہ یہ جھوٹ نہیں باندھا، اور نہ ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھا ہے، بلکہ یہ میں فالج زدہ اس لیے ہوا تھا، جس دن مجھے یہ فالج کا اٹیک ہوا تھا نا، اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا، اس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی، اس دن میں بہت زیادہ غصے میں تھا، اس لیے اس دن مجھ پہ یہ بیماری کا اٹیک ہو گیا، مجھے فالج کا اٹیک ہو گیا اور میں نے فالج کی زد میں آ گیا۔ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ اتنی اہمیت والا وظیفہ، اتنی اہمیت والی دعا ہے ہر بیماری سے، بلکہ امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا تجربہ ایسے کیا، جب سے میں نے یہ روایت سنی تھی نا، میں روزانہ اس دعا کا، اس وظیفے کا اہتمام کرتا، میں صبح کے وقت 3 مرتبہ، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھتا۔ پڑھتے پڑھتے ایک دن ایسا ہوا میں بھول گیا، مدینے میں تھا، رات کا ٹائم تھا، میں آ رہا تھا، اندھیرے میں مجھے بچھو نے ڈس لیا، بچھو نے ڈسا، بہت زیادہ مجھے تکلیف ہوئی، بہت زیادہ میں تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ تو میں نے بڑی سوچ و بچار کی کہ یار یہ تکلیف مجھے کیوں آئی ہے، یہ بچھو نے مجھے تکلیف میں کیوں مبتلا کیا ہے، یہ ڈسا کیوں ہے؟ کہنے لگے، میں بڑی سوچ و بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان آج نہیں پڑھا تھا، وہ میں نے دعا نہیں پڑھی تھی، جس کی وجہ سے آج مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے۔ اس لیے بھائیوں، یہ دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو، بڑوں کو، اپنے گھر والوں کو، گھر والیوں کو، سب کو اس دعا کا اہتمام کروانا چاہیے۔ مشکل دعا نہیں ہے، چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالی ہمیں سب کو اس دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.